السلام علیکم ناظرین، ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ جو اسرائیل نے دہشت گردی والی جنگ نافذ کی ہے ایران کے اوپر، اس کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا جو انہوں نے پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا تھا کہ ایران نیوکلیر بم بنانے کے بہت قریب ہے۔ اس کی وجہ سے اسرائیل کی دفاع کرنے کی وجہ سے اسرائیل نے ایئر سٹرائکس کی، میسائل ماری اور اسپیوناج کیا ایران کے اندر، جس کے تحت 200 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ دنیا نے نہ ثبوت مانگا، نہ پوچھا کہ یار آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ نہیں، بلکہ دنیا کا جتنا ایویڈنس تھا، جتنی انٹرنیشنل باڈیز تھی، وہ اس کے اپوزٹ پوائنٹ کرتی تھی۔ IAEA کے بقول ایران نہیں قریب تھا نیوکلیر بم بنانے کے لیے، اور امریکن انٹیلیجنس ڈائریکٹر، نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے جو ڈائریکٹر ہیں ٹولسی گیبرڈ، جو پہلے ڈیموکریٹک پارٹی میں ہوتی تھی، پھر وہاں سے اٹھ کے وہ ریپبلکن پارٹی میں چلی گئی اور کرنٹ گورنمنٹ کا پارٹ ہے امریکہ میں، انہوں نے آج سے 2 مہینے پہلے تقریر میں بتایا کہ جب ہم نے انسپیکشن کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ایران نیوکلیر ویپنز بنانے کے قریب نہیں ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوال پوچھا گیا ابھی ریسنٹلی پچھلے 24 گھنٹے میں کہ ٹولسی گیبرڈ نے کہا تھا، جو آپ ہی کی حکومت کا حصہ ہیں، جو آپ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایران نہیں قریب نیوکلیر بم بنانے کے، تو ٹرمپ نے کہا کہ اس کی اسٹیٹمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایران قریب ہے۔ عجیب جاہل آدمی والی بات کی۔ تمہیں کیسے لگتا ہے؟ تمہارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو تمہاری انٹیلیجنس گیدرنگ باڈیز ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جناب وہ قریب نہیں ہے۔ اس وقت ٹوٹلی ٹرمپ جو ہے وہ زائنسٹ ایجنڈا کے اندر کنٹرول ہو رہا ہے۔ نتن یاہو جھوٹا مکار 1996 سے ہر کچھ سال بعد امریکن کانگریس میں جا کے کہتا ہے کہ ایران نیوکلیر بم بس 2 ہفتے میں بنا رہا ہے۔ 96 کی ویڈیوز موجود ہیں، 2002 کی ویڈیوز موجود ہیں۔ عراق کی باری نتن یاہو نے کنونس کیا تھا کانگریس کو جا کے کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، تم یہاں حملہ کرو۔ بار بار اسرائیل امریکہ کو بیوقوف بناتا ہے۔ مڈل ایسٹ کی جنگوں کے اندر $8 ٹریلین امریکہ خرچ چکا ہے، ہزاروں اپنے لوگوں کو مروا چکا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب ہم اسرائیل کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ امریکہ کے پنڈت کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کی جنگ نہیں لڑیں گے، ایران کے خلاف ہم جنگ کیوں کریں، ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ایران نے ہمیں کوئی تھریٹ ہی نہیں دیا، ایران نیوکلیر انرچمنٹ کے قریب نہیں ہے، ایران نیوکلیر بم نہیں بنا رہا، اور نتن یاہو ایک جھوٹا کذاب آدمی ہے۔ نہیں مانتے؟ ٹکر کارلسن جو اس وقت کی ریپبلکن گورنمنٹ کا فیورٹ تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا چہیتا تھا، اس نے صرف ایک کلپ ریلیز کی ہے ٹیڈ کروز کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ، جو اگین امریکہ کی گورنمنٹ میں کرٹیکل پارٹ ہے، ٹرمپ کے بہت قریب ہے، کانگریس مین ہے۔ اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ایران کے ڈیموگرافکس کیا ہیں، ایران کی پاپولیشن کیا ہے، تم وہاں جنگ کرنے جا رہے ہو، کیا بیوقوفانہ اور جاہلانہ تم بات کر رہے ہو۔ تو ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت ایران پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں دنیا اسرائیل کا ساتھ نہیں دے رہی، دنیا کے کنٹری ہیڈز اسرائیل کا ساتھ نہیں دے رہے، دنیا کے لوگ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے رہے، صرف اور صرف ٹرمپ اور نتن یاہو کی ایک ذاتی رنجش ہے جو وہ نکال رہے ہیں۔ ٹرمپ کی یہ رنجش کیوں ہے؟ کیونکہ ٹرمپ کی سرکار جن کمزور ٹانگوں پہ کھڑی ہوئی ہے ان میں سے ایک زائنسٹ لابی ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو نشاندہی کرنا چاہوں گا مائک ہکبی کی، جو اس وقت ایمبیسڈر ٹو اسرائیل ہے۔ انہوں نے ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا ڈونلڈ ٹرمپ کو، جو پھر انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا۔ اس کی جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ تمہیں اللہ نے چنا ہے، اللہ یعنی کہ عیسائیت میں جس کو وہ اللہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو وہ بلیسفیمی کرتے ہیں، کہ انہوں نے تمہیں چنا ہے، انہوں نے تمہاری جان بچائی جب تمہارے پہ شوٹنگ ہوئی، اور تم شاید سب سے ضروری پریزیڈنٹ ہو امریکہ کے پچھلے 100 سال میں، نہیں شاید امریکہ کی ہسٹری میں، جس نے بہت کرٹیکل فیصلے کرنے ہیں، اور مجھے تم نے بھیجا تھا اپنی آنکھیں اور کان بن کے اسرائیل میں، تاکہ امریکہ کا جھنڈا سب سے اوپر لہراتا رہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے بہت اہم فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے خدا کا ریفرنس دیتے ہوئے عیسائیت میں کہا کہ تم نے اب یہودیوں کی مدد کرنی ہے۔ یہ پتہ ہے آخری دفعہ کب ہوا تھا؟ میسیج میں تو انہوں نے کہا تھا آخری دفعہ یہ ٹرومن کی باری ہوا تھا، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ یہ آخری دفعہ کہانی پیش کی گئی تھی جارج بش کی باری، جب جارج بش جونیئر نے کہا تھا کہ جناب مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ تمہیں عراق کو حملہ کرنا ہوگا، اللہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ، یعنی کہ امریکہ جو دنیا میں بتاتا ہے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، ریلیجس ایکسٹریمزم کیا ہوتی ہے، وہ عراق کی باری بھی اور آج ایران کی باری بھی ایک کرسچن فنڈامنٹلزم استعمال کر رہا ہے حملے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو ان کی بیس پاپولیرٹی تھی امریکہ کے اندر ٹرمپ سرکار کی، جو میگا کی تھی، میک امریکہ گریٹ اگین موومنٹ جو تھی ٹرمپ کی، اس کے زیادہ تر لوگ عیسائی ہیں،
ان کی عیسائیت کو للکارتے ہوئے ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ تم جا کے اپنی جانیں دے دو. کن کے لیے؟ یہود و نصارہ کے لیے، یہود کے لیے سوری. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایوریج بندے کو پتہ ہے کہ نیتن یاہو کی جنگ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس وقت اسرائیل کو اتنی چپیڑیں پڑ چکی ہیں، ایران ان کو کٹ رہا ہے کہ وہ بار بار امریکہ کے چنگل میں جا کے بیٹھ رہے ہیں. وہ سارے کے سارے اپنے یہودی لابی کے ایجنٹس ایکٹیویٹ کر کے امریکن گورنمنٹ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ تم جنگ میں شامل ہو. کل رات ٹرمپ نے بریفنگز کے بعد اناؤنس کرنی تھی ایک ضروری چیز، لیکن وہ انہوں نے ڈیلے کر دی. وہ ضروری چیز اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا امریکن انوالومنٹ. ایک جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے ایران کی وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اس کو اٹیک کرنے کے لیے بنکر بسٹر بامبس چاہیے اور اس کے لیے امریکن جہاز چاہیے. اسرائیل چاہتا ہے کہ اس نیوکلیئر سائٹ کو بھی اٹیک کیا جائے. انٹرسٹنگلی انف امریکہ ابھی تک صرف انٹیلیجنس میں اور ریفیولنگ میں اسرائیل کی مدد کر رہا تھا اوپنلی. کوورٹلی تو کئی مددیں ہو رہی تھیں پر اوپنلی یہ مدد ہو رہی تھی. لیکن جو مجبور کیا جا رہا ہے امریکہ کو جنگ میں ڈائریکٹلی شرکت کرنے کے لیے، اس سے صرف ایک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسرائیل جنگ ہار رہا ہے. ایران سکسیسفلی اسرائیل کی جارحیت اور ظلم کو سکون سے ایسکلیٹ کرتے ہوئے پیچھے پھینک رہا ہے. ایسکلیشن لیڈر کا ہم آپ کو 4 دنوں سے بتا رہے ہیں. کل ہائپرسونک میسائلز 5 جب گریں تو اسرائیل کی چیخیں یہاں سے لے کے وائٹ ہاؤس تک سنائی گئی. کیوں؟ ایران نے بار بار کہا کہ ہم ہر سٹیپ آف دا وے پہ چیزوں کو چیک کریں گے، میجر کریں گے اور پھر رسپونڈ کریں گے، جیسے ایک ذمہ دار ملک کرتا ہے. اب جو انہوں نے حملے کیے اسرائیل کے اوپر، اس کے اندر اسرائیل کو پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ وہ کتنی کمزور وکٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اس کے رسپانس پہ اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے امام حسین یونیورسٹی جو آؤٹسکرٹس آف تہران کے اوپر ہے، ایسٹرن سائڈ پہ، اس پہ حملہ کر دیا. یعنی کہ آپریشن دہیا جو ان کا ڈاکٹرین ہے کہ سویلین انفراسٹرکچر ٹارگٹ کرو، وہ فلی آپریشنل ہے اسرائیل کی طرف سے. ایک وجہ ہے کہ ایران کے اندر اتنی ساری شہادتیں ہوئی ہیں. یہ انہوں نے کوئی دہشت گرد نہیں مارے، کوئی سارے ملٹری پرسنل نہیں مارے، یہ سویلین ٹارگٹس کو مار کے انہوں نے لوگ شہید کیے. ان رسپانس ایران نے اتنے کم لوگ ان کے کیوں قتل کیے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ملٹری سائٹس کو ہٹ کیے، انہوں نے آئل ریفائنریز کو، پاور سٹرکچرز کو ہٹ کیا. یہ ہوتا ہے میجرڈ اور کیلکولیٹڈ رسپانس. ایران نے فتح 1 مسائل لانچ کر دی اسرائیل کی طرف، جو نک نیمڈ ہے اسرائیل اسٹرائکر. جب یہ مسائل انویل ہوئی تھی تو اس کے اوپر ہیبرو میں ایک پیغام لکھا گیا تھا 400 seconds to ٹیل اویو. یہ ایک نیو ایج مسائل ہے اور یہ وہ مسائل ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے دل میں اتنی سپیڈ سے حملہ کرے گا کہ ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سسٹمز کو ڈیل نہیں کر پائیں گے. اور جب یہ مسائل لانچ ہوئی ایسے ہی ہوا. جو ویژولز مبینہ طور پہ سامنے آ رہے ہیں اس کے اندر ایرو یونٹ سسٹم نہیں ڈیل کر پایا فتح 1 کو. اب آپ امیجن کریں کہ اس طرح کی 200-300 بلسٹک مسائل اگر ایران نے اسرائیل پہ فائر کی تو پھر اسرائیل کا کیا بچے گا. جب حیفا کی سٹی کو ہم دیکھتے ہیں جس کو ایران نے ٹارگٹ کیا، تو اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ایران کی میسائلز کی طاقت کیا ہے. ایران کیپیسٹی رکھتا ہے اب یہ لگتا ہے کہ 2-3-4 ہفتے یہ جنگ لڑنے کی، سکون سے بار بار بلسٹک مسائل مارنے کی. لیکن جس طرح اسرائیل بچوں کی طرح بلبلا رہا ہے، رو رہا ہے کہ میرے پاپا ڈونلڈ مجھے آ کے بچا لو، کسی طرح شامل ہو جاؤ، اس سے نظر آ رہا ہے کہ ان کی کیپیسٹی ٹو فائٹ دس وار نہیں تھی. نیتن یاہو نے اپنی جنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اناؤنس کیا کہ ہم نے ہر چیز پلان کر لی، 2 ہفتے کے اندر اندر ہم اس جنگ کو ختم کر دیں گے. لیکن 5ویں ہی دن جس طرح وہ رو رہا ہے، پٹ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ ساری پلاننگ بڑھ گئی. فرق ہے نا، جب آپ ایک غلط جنگ شروع کرتے ہیں اس کے کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. انڈیا نے ایک ناجائز جنگ شروع کی پاکستان پہ، اسے کانسیکوینسز بھگتنے پڑے. انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے 2 ہفتے لگا کے آپریشن سندور بنایا ہے، اس سندور کو تندور میں تبدیل کر کے پاکستان نے جہنم واصل کر دیے سب کو. اسی طرح جب امریکہ نے ناجائز جنگ افغانستان پہ کی تھی، ناجائز جنگ عراق پہ کی تھی، تو شروع میں وہ کہتے تھے یہ مہینے 2 مہینے 6 مہینے کی مار ہے. آج تک وہ پرابلمز ریزالو نہیں ہو پائی ان سے. پیسے بھی ضائع، بندے بھی ضائع اور ریجن بھی ڈیسٹیبلائز. تو ریالٹی یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پلاننگ کر لیتے ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک پلان ہے. آپ بلا وجہ کی جنگیں مسلط کریں گے تو اس کے رزلٹ ٹھیک نہیں آئیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ پوری طرح سٹھیا چکا ہے. اس کے دماغ میں اس وقت کوئی چیز نہیں آ رہی. وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح سوشل میڈیا پہ جنگ لڑنا چاہ رہا ہے.
وہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ سو کالڈ سپریم لیڈر یعنی خامنئی صاحب کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، ہم انہیں آرام سے مار سکتے ہیں لیکن ہم مار نہیں رہے فی الحال۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو میسائلز ہیں وہ سویلینز اور امریکن سولجرز کی طرف مارتا ہے۔ آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، کاروبار ہو، نوکری ہو، اسکول کے اندر ہو، جتنا آپ اچھا بولیں گے، جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے، اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی۔ کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو۔ تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر۔ ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں۔ اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے۔ ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے، جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں۔ تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں۔ تھینک یو۔ ابھی تک ایران نے کوئی میسائل سویلین ٹارگٹس پہ نہیں ماری اور امریکن سولجرز پہ نہیں ماری، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں؟ اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 2025 میں امریکہ کا پریزیڈنٹ کھلے عام دھمکی دے رہا ہے ایران کے لیڈر کو۔ یہ وار کرائم ہوتی ہے۔ اس کے اوپر برنی سینڈرز نے کہا کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، تم ایسی اناپ شناپ باتیں کیسے کر سکتے ہو۔ کانگریس میں بل پیش کر دیا کہ ریپبلکن نے کہ جناب اب کوئی بھی جنگ امریکہ کرے گا تو اس کے اندر پہلے آپ کو کنگریشنل اپروول چاہیے ہوگی، پریزیڈنشل آرڈر دے کے نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر خامنئی کا رسپانس آ گیا۔ خامنئی نے کہا وی مسٹ گیو اسٹرانگ رسپانس ٹو دا ٹیررسٹ زائنسٹ رجیم، وی ول شو دا زائنسٹ نو مرسی۔ یعنی کہ جو لوگ یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ ایران ہار گیا ہے، ایران ترلے کر رہا ہے، ایران ڈیل بنانا چاہ رہا ہے، وہ میسائل پہ میسائل بھیج رہے ہیں۔ ایران پہ حملہ ہوتا ہے، ایران جواب دیتا ہے، ایران پہ پھر حملہ ہوتا ہے، ایران پھر جواب دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ وہ ملک ہے جس پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، جس کی اکانومی کو تباہ کیا گیا ہے، وہ اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے اور جنگ جیت رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے جو کل ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کے اوپر انہوں نے ڈبل ڈاؤن کیا، لیکن انہوں نے لینگویج تھوڑی بہتر کر دی۔ شاید انہوں نے ہماری پچھلی کلپ دیکھ لی تھی۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ میری لینگویج مناسب نہیں تھی، وہ لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ دنیا اب سویلائز نہیں ہے، ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ اس وقت بیٹھ کے روٹی کھانے والا ماحول نہیں ہے جہاں پہ ایک مناسب طریقے سے گفتگو ہو۔ یہ جنگ چل رہی ہے، نتن یاہو ایک جینوسائیڈل مینیاک ہے۔ اب یہ انہوں نے بات کیوں کی؟ یہ بات انہوں نے جو زائنسٹ لابی پاکستان میں اس کے لیے بھی کی اور دنیا کے لیے بھی کی کہ کیونکہ بینجامن نتن یاہو ایک وار کرمنل ہے، اس کے اریسٹ وارنٹس ایشو ہوئے ہوئے انٹرنیشنل کورٹ سے، ہم اس کا لحاظ کیوں کریں؟ اس ساری سچویشن کے اندر دوستوں، آج امریکہ کے دوپہر کے ٹائم جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہونی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ اتنی بات میں نے آپ کو کر دی ہے، باقی سمجھدار آپ خود ہیں۔ اب اس میں ملاقات میں کیا ہونا ہے؟ پی ٹی آئی والے آپ کو کہیں گے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے پریشر ڈالنا ہے عاصم منیر پہ کہ تم عمران خان کو چھوڑ دو۔ نون والے کچھ کہیں گے جی ہمیں اعزاز مل رہا ہے جنگ جیتنے کا۔ انڈیا والے اس پہ ایک اور سپن دے رہے ہیں، کیونکہ G7 سمٹ میں جہاں مودی نے آنا تھا وہاں سے ٹرمپ جلدی چلے گئے، مودی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ابھی یہ خبر ریکارڈ کرنے سے پہلے بریف آیا کہ انڈین فارن آفس سے کہ ٹرمپ کی اور مودی کی 26 منٹ غالباً بات ہوئی ہے فون کے اوپر، جس کے اندر ٹرمپ نے کہا کہ میں میڈیٹ کرتا ہوں کشمیر کا ایشو، تو مودی نے کہا کہ ہم تمہاری میڈیشن ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس اس پہ کیا جواب دیتا ہے۔ اول تو مودی سرکار یہ ڈائریکٹلی کیا ہے تھوڑا ناممکن لگتا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ فیس سیونگ پروپیگنڈا ہی ہے، اور یہ 26 منٹ کی کال کا بتایا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ انڈیا میں ایک بہت نئی قسم کی تکلیف آئی ہوئی ہے۔ وہ تکلیف کیا ہے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ پہلے ٹرمپ نے ڈیل بروکر کرائی پاکستان انڈیا کی، پھر ٹرمپ مودی سے بھی نہیں ملا، اور آج وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو روٹی کھلا رہا ہے۔ یعنی کہ انڈیا کی جو سبکی ہو رہی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے آدھا انڈیا اس وقت آئی لو اسرائیلی ویمن میں گھسا ہوا ہے، اسرائیل کی حمایت کرنے میں، باقی آدھا انڈیا یہ تبصرہ کر رہا ہے کہ آپریشن سے دور ہوئے میں چھتر پڑے تھے کہ نہیں۔ ٹرمپ سرکار کے بقول آپ کو چھتر پڑے تھے، دنیا کے بقول آپ کو چھتر پڑے تھے، اور آنے والے دنوں میں بھی آپ کو چھتر ہی پڑنے ہیں۔ ہماری ویسے اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو آج عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ ہمارا اپنا تبصرہ ہے، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے جو ایران اور اسرائیل کی ڈیولپنگ سچویشن ہے، پاکستان اور چائنا کی کلوزنس ہے پوسٹ PL-15 J-10C انڈیا کی جنگ جیتنے کے، اور شاید پاکستان میں کوئی نہ کوئی آفر کی جائے گی یا سمجھایا جائے گا کہ تم ایران کے معاملے میں خاموش ہو جاؤ، ہم تمہیں کوئی بینیفٹ دیتے ہیں۔ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور آپ سب بھی کیجیے گا کہ سید عاصم منیر جو ہے وہ امریکہ کی بات نہ مانے اور پاکستان فارن پالیسی آزاد ہو سکے۔ میں اور آپ سے دعا ہی کر سکتے ہیں۔
اس سے آگے تو ہم کر کچھ نہیں سکتے. انٹرسٹنگلی انف جو یہ میٹنگ ہے وہ کلوز ڈور میٹنگ ہے, اس کے اندر میڈیا نہیں الاؤڈ ہوگا. لیکن جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طبیعت ہے, کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو بہت ساری کمپلیکسز اور انسیکیورٹیز ہیں, اس نے خود ہی آ کے ٹویٹر پہ بتا دینا اندر کیا بات ہونی ہے. فی الوقت ڈی جی آئی ایس پی آر کا کوئی بیان نہیں آیا اس ملاقات کے ہونے کے اوپر. یہ امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور پھر لوکل میڈیا بھی ہمارا اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اینڈ میں یہ ملاقات ہی نہ ہو, لیکن یہ خبر آپ کو بتانا ضروری کیوں تھی؟ کیونکہ اس وقت جب ایک عراق اور ایران اور اسرائیل کی جنگ اتنی گرم ہو گئی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ایک باولے کتے کی طرح ایکٹ کر رہا ہے, اس سب کے دوران عاصم منیر کی وہاں ملاقات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے عاصم منیر صاحب یہ رول پلے کریں جہاں پہ معاملات کو ڈی ایسکلیٹ کر سکیں ایران اور اسرائیل کے پرسپیکٹیو سے. یہ آج شام تک, رات تک چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور کل کے دن اس کے اوپر تبصرے بھی شروع ہو جائیں گے. اس ساری سچویشن کے اندر پی ٹی آئی نے جو اپنا جلسہ تھا اس کو روک دیا ہے. پی ٹی آئی ایک تحریک لانچ کرنا چاہتی تھی جہاں پہ وہ عمران خان کی آزادی کے لیے مختلف جگہوں پہ ریلیاں نکالنا چاہتی ہے, پروٹیسٹ کرنا چاہتی. اس کو 2 ہفتے کے لیے روک دیا گیا ہے. اس پہ عمران خان صاحب نے ہی کہا کہ اس کو ہم فی الحال روک رہے ہیں کیونکہ دنیا میں گلوبل سچویشن بن رہی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی مناسب نہیں ہوگا یہ کرنے کا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو یہ بجٹ ہے وہ امیر لوگوں کے لیے آئے, یہ آلریڈی ہم بھی آپ کو بتا چکے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے. ویسے اگر ہم ایک بجٹ کے اوپر واپس نظر ڈالیں تو جو بھی اس کے اندر پیکیجز یا سسٹمز آئے تھے وہ تو پی 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 کو بھی قبول نہیں ہے. 18% سولر پہ جو ٹیکس لگا تھا, پی 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 سینٹس کمیٹی میں اس کو پروٹیسٹ کر رہی ہے اور اوور آل کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ سندھ کے اندر جہاں پہ اتنا سورج پڑتا ہے وہاں پہ سولر ہائیلی وائبل ہوتا ہے. وہاں پہ لوگ اس کو فارمنگ کے لیے بھی استعمال کریں, گھروں کے لیے بھی استعمال کریں, تو لہٰذا 18% اس کے اوپر ٹیکس لگا دینا انتہائی نقصان دہ ہوگا. اور پی 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 جو ہے یہ ایک پرانا گیم کھیل رہی ہے جہاں پہ وہ پی ایم ایل این کو بلیک میل کرتی ہے اور ان سے ایڈوانٹیجز لینے کی کوشش کرتی ہے. نواز شریف صاحب کا جو دورہ تھا یو کے کا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہائبرڈ سیٹ اپ کے میکینزمس اور اس کی لمٹس, یعنی کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم ایک ہائبرڈ سسٹم کے اندر رہتے ہیں. میرے نزدیک ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی ہے. جو لوگ عمران خان صاحب کے ہائبرڈ سسٹم پہ تنقید کر رہے تھے اور بالکل ان کی تنقید بنتی تھی, آج وہی لوگ پی ایم ایل این کے ہائبرڈ سسٹم کی تعریف کر رہے ہیں. میں اس بات پہ بہت حیران ہوتا ہوں. یا آپ ڈیموکریسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. ہمارے ہاں پرنسپل کنسسٹنسی ایگزسٹ نہیں کرتی. جو لوگ پی ٹی آئی کے دور میں ٹرول کرتے تھے, بات کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ لولی لنگڑی حکومت ہے, اس کو جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب چلاتے ہیں, آج وہی لوگ پی ایم ایل این کی حکومت میں عہدے انجوائے کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح ہماری ایک آزاد ریاست ہے. جب ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو وہ پوائنٹ بلینک ڈینائی کر دیتے ہیں کہ کوئی انٹرفیئرنس ہے. تو یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے, میرے خیال سے شرمندگی کا باعث ہے. فی الحال پاکستان میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے. انفیکٹ ہمارے ہاں دنیا کے سینسز میں اب ہم ہائبرڈ رجیم سے اتھارٹیرین رجیم کی طرف چلے گئے. اوور آل دوستو, اگر ہم اسرائیل کی ایران کی جنگ کو ایک رولز بیسڈ آرڈر کے قانون کے مطابق دیکھیں تو اسرائیل نے ہر رول وائلیٹ کیا. اس وقت اسرائیل میں ویڈیو فوٹیجز بنانا ایران کے حملوں کا اللیگل ڈکلیئر کر دیا گیا اور لوگوں کو باقاعدہ اریسٹ کیا جا رہا ہے پچھلے 48 گھنٹوں سے. جو موسٹ فوٹیجز آپ دیکھتے ہیں وہ نیبرنگ کنٹریز اور فلسطین والے علاقے سے بن کے آ رہی ہوتی ہیں. اسرائیل وار کرائمز بھی کمٹ کر رہا ہے, اسرائیل سویلین ٹارگٹس کو بھی ہٹ کر رہا ہے, لیکن دنیا اس کے اوپر خاموش رہے گی. اگر اس وقت ہم نے دنیا کو بالکل آپ سمجھیں ورلڈ وار 3 کے سٹیٹس سے روکنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اسرائیل گیو اپ کرے, اسرائیل معاملے کو رول بیک کرے اور اسرائیل جو سویلین نیوکلیر انریچمنٹ ہے ایران کی اس کو چلنے دے. باقی ایران کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے سوائے جنگ لڑنے کے. یعنی اگر وہ چاہیں بھی, اول تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی سیز فائر ہو, کوئی ٹروس ہو جائے, اگر وہ چاہیں بھی تو وہ سیز فائر نہیں کر سکتے. اس ساری سچویشن میں ایران کے لوگوں کے لیے دعا کریں, فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کریں, پوری مسلم امت کے لیے دعا کریں, ہمارے لیے دعا کریں. ہم لوگ آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.